تو جناب جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ٹاپ سٹوری سے پہلے کہ پیمرا کی پھرتیاں، ادھر آرڈر جاری ہوتا ہے، ادھر چینل کی نشریات بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور عمران خان کا بیان تقریر نشر نہ کرنے کا حکم نامہ 8:30 بجے جاری کیا گیا۔ 9 بجے ہیڈ لائن میں عمران خان کو کیوں نشر کیا؟ پیمرا نے آر وائی نیوز کا لائسنس معطل کر دیا۔ آر وائی نیوز نے 9 بجے خبرنامے میں عمران خان کا بیان نشر نہیں کیا، پھر بھی لائسنس کو معطل کر دیا گیا۔ آر وائی نیوز نے 9 بجے ہیڈ لائنز کے بعد سے ہی پیمرا احکامات پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ دیگر چینلز نے بھی عمران خان کا بیان نشر کیا۔ پیمرا نے صرف آر وائی کو نشانہ بنایا۔ پیمرا آرڈر کے بعد ملک بھر میں نشریات آر وائی نیوز کی بند ہونا شروع ہو گئیں اور یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ جیسے کہ اشفاق بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا، اسی دور حکومت میں ہم نے دیکھا متعدد بار چینلز کو بند کیا گیا، آر وائی نیوز کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ اور تو اور اشفاق آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے ہمارا مائک ہٹوا دیا گیا تھا، اٹھوا دیا گیا تھا، مائک ہٹوا دیا گیا، مقدمات کیے گئے، پھر اس کے بعد کافی ساری چیزیں ہیں کہ جو بھگت رہے ہیں۔ اب بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے کرنٹ گورنمنٹ اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کو آن لائن لینا، اور اصل مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب آواز حق بلند کرتے رہتے ہیں، اور کبھی بھی کسی بھی دور میں اس طرح کی کوئی حرکت ہو تو اس کے بارے میں کھل کر بولتے ہیں، کیونکہ وہ وزیر اطلاعات بھی ظاہر رہ چکے ہیں، تو صحافیوں سے ان کا ایک گہرا رشتہ بھی ہے۔ تو شیخ صاحب بہت شکریہ جی ہمارے مارننگ شو میں۔ اب یہ ہمیں علم نہیں ہے کہ جو ظاہر ہے کہ کیبل کی نشریات تو بند ہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اور ادھر ادھر لوگ دیکھ رہے ہوں گے سیٹلائٹ کے ذریعے۔ یہ کیا وجہ آخر اس کی رہی کہ مطلب اچانک ڈائریکٹیوز اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے ہیڈ لائن دکھانے پہ پھر لائسنس معطل کر دینا پڑا، جبکہ تمام ٹی وی چینلز یہ دکھا رہے تھے؟ اے آر وائی کا قصور کیا ہے سر؟ وہ جرت سے کام لے رہا ہے، وہ عوام کی ترجمانی کر رہا ہے، اس کے جوش کو لوگ سلام پیش کر رہے ہیں، اس کے ولولے کو، اس کے تن تنے کو، اس کے دبدبے کو، اس کے آزار آنکھ کو، اس کے عوام کی ترجمانی کو، اور وہ بڑے پیمانے پہ ٹاپ چینلز میں دیکھا جا رہا ہے، اور لوگوں کی ترجمانی جو ہے اس کو قبول نہیں ہے۔ یہ جھمکا اور ڈھمکا کی سیاست کرنے والے لوگ جو ہیں، اور یہ کل کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے کہ سلاد زدہ پیسے نہیں ملے۔ پاکستان میں رہے کتنے دن ہیں یہ، اور یہ ہفتہ بڑا اہم ہے، اس میں یہ عمران خان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے بھی ڈیٹ دینی ہے شیڈیول کی، اور اے آر وائی پر بندش لگانے کا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ شیڈیول جو ہے، جو میرا خیال ہے 2-3 دن میں اناؤنس ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ 72 گھنٹوں میں اے آر وائی پہ پابندی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ زندہ ہے، آج سوار ہے، کل منگل بدھ تک فیصلہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ 72 گھنٹوں میں اے آر وائی دوبارہ بحال ہوگا۔ شیخ صاحب یہ خاص محبت اس حکومت کی اے آر وائی نیوز سے آپ کو ہم مناظر بھی دکھاتے ہیں کہ جب ہمارا مائک بھی رکھا ہوتا ہے پریس کانفرنس میں تو مریم نواز صاحبہ اس کو اٹھوا دیتی ہیں کہ اے آر وائی کا مائک اٹھائیں پہلے، اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کا آغاز کریں گی۔ متعدد بار چینلز پر پابندیاں اور کیا کچھ نہیں ہوا ہے پچھلے 7-8 مہینوں میں، اگر ہم دیکھیں جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے۔ تو یہ آپ کیا شیخ صاحب، صرف ہم نے ہیڈ لائن میں دکھایا تھا، بیان چلایا بھی نہیں تھا، دیگر چینلز نے تو نشر بھی کیا، پھر بھی انہوں نے پھرتی دکھاتے ہوئے ہمارے چینل کی نشریات بند کرنا شروع کر دی۔ تو یہ خاص محبت ہے، ہم سے کیا کہیے گا شیخ صاحب؟ دیکھیں، یہ محبت لوگوں کی ہے، چوروں کی نہیں ہے، ڈاکوؤں کی نہیں ہے، منی لانڈر کی نہیں ہے، فراریوں کی نہیں ہے، 50 روپے کے ضمانت دے کر بھاگنے والوں کی نہیں ہے، جس کے کہتے ہیں جرت سی، جو 2 ہفتے کے لیے گئے واپس ہی نہیں آئے، اور وہ واپس آئیں گے بھی نہیں، اللہ جانے کس حال میں اللہ ان کو واپس لائے گا، وہ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے۔ لیکن اے آر وائی چینل زندہ رہے گا، اور یہ اے آر وائی چینل جو ہے اس وقت قوم کی آواز ہے، اس کو دبانے سے کوئی شخص اس کی آواز کو نہیں بتا سکتا۔ یہ اور آگے بڑھے گا، یہ اور آگے بڑھے گا، اور اس کی منزل اور بلند ہوگی۔ پیسے بنانا یا پیسے کمانا یا اشتہار لینا، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ امتحان کے وقت کھڑا ہونا اور عوام کے ساتھ کھڑا ہونا اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا، یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ سچ کے ساتھ کھڑے رہو۔ اور یہ جو یزیدی ٹولہ ہے، یہ یزیدی ٹولہ جو ہے عوام کی آواز کو، اے آر وائی کو بند کر کے اس کو اور ہوگا۔ شیخ صاحب قدم اٹھا جائے گا، یہ ہفتہ بڑا اہم ہے،
اور اس میں الیکشن شیڈول بھی آنا ہے اور آج کل کوشش بھی کر سکتے ہیں عمران خان کو ناکام گرفتاری کرنے. اچھا یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہ آپ نے یہ دوسری دفعہ یہ بات کی کہ وہ یہ ہفتہ بڑا ایک تو اہم ہے, دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کر سکتے ہیں. ایک تو گرفتار کرنا, دوسرا کوشش. یہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کہ اگر ہم گرفتار کرنا چاہیں تو یہ برگر ہمیں روک نہیں سکتے. ایک جانب تو یہ موقف ہے, تو دوسری جانب پھر اگر گرفتار نہیں کرنا تو پولیس بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں جب پولیس بھیجی گئی تو یہ گرفتاری کے لیے بھیجی گئی, کیونکہ بہت ساری ڈی ایس این جیز کو فون کروائے گئے کہ آپ فوراً پہنچ جائیں. اور کل کا آپ میڈیا دیکھیں کہ چسوری جیسے لوگ بھی, چسوری ہائٹس جو گرائی سپریم کورٹ کے کہنے پہ, جو سب سے بڑا کراچی کا قبضہ گروپ ہے, اس نے بھی عمران خان کے خلاف بیان دیا. یہ منہ اور مسور کی دال. آپ دیکھیں پارٹیوں کو ایڈوائز کی گئی کہ آپ عمران خان کے خلاف بیان دیں. 13 پارٹیوں کے سارے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, 13 کیا گینگ آف 5 دیکھ لیں, کل فضل الرحمان صاحب کی ٹون دیکھ لیں. یہ اس ملک میں انتشار چاہتے ہیں. ان کو ایک لاش چاہیے, چاہے پولیس کی ہو یا زمان پارک میں کسی عمران خان کے جانثار کی ہو, اور یہ ملک میں ایمرجنسی لگائیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ آنے والے 45-60 دنوں میں پتہ لگ جائے گا. لیکن اس ہفتے میں الیکشن میں یا 10 دن میں الیکشن کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ کے پی کے کا گورنر بھی آرٹیکل 6 میں آئے گا, اور جو آدمی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانے گا, جو یہ 5 اور 4 کہہ رہے ہیں, جو 2 آدمی جنہوں نے کیس ہی نہیں سنے, اور 5 کے 5 کہہ رہے ہیں کہ 90 روز میں ہی الیکشن ہونا ان کی ذمہ داری ہے. شاہ صاحب مولانا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اربوں روپے ہم خرچ کر دیں الیکشن کی پرچی کے پیچھے, عوام کو روٹی کو پیسے نہیں ہیں. تو دیکھتے ہیں, آپ نے کہا کہ یہ ہفتہ بڑا اہم ہے. بہت شکریہ. شیخ رشید احمد صاحب بات کر رہے تھے, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ. پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس پر بات کریں گے. شاہ صاحب بہت شکریہ. اور اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, رات گئے سے آبائی نیوز کی نشریات بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. وجہ عمران خان کو ہیڈ لائنز میں کیوں دکھایا, جبکہ جو دیگر چینلز ہیں انہوں نے تو بیان بھی نشر کیا, لیکن ظاہر ہے آپ کے تو وہ پارٹی سربراہ ہیں, ان پہ پابندی جو لگی ہے. کیا کہیے گا سر, یہ جو نشریات اور آزادی اظہار رائے پر پابندی کا سلسلہ جاری ایک ایسے دور میں جو کہ جمہوری حکومت کہلاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو فریڈم آف پریس میں بلیو کرتے ہیں, تمام دانشوروں کو, تمام ٹی وی چینلز کو, اینکر پرسنز کو من جملہ اس کی مذمت کرنی چاہیے, اور اے آر وائی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. دیکھیے آج کے زمانے میں اس قسم کی قدغن جو ہے بے معنی ہے. سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ کس طرح نیوز کو دبا سکتے ہیں اور کسی کو بلیک آؤٹ کر سکتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے. یہ وہ حکمت عملی ہے جو ماضی میں آزمائی جاتی رہی ہے اور ناکام رہی ہے. میں اے آر وائی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. جس قسم کی انہوں نے بیلنسڈ اور فیئر رپورٹنگ کی ہے, جس جرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے, آج سے نہیں عرصہ دراز سے میں دیکھ رہا ہوں, اس پر جتنا ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے, ان کی تمام ٹیم کو اتنا کم ہے. ان کی جو مینجمنٹ ہے ان کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ وقتی تکلیف ضرور ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ عوام الناس بھی ان کے ساتھ ہے, اور جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے وہ بھی انہیں ریلیف دے گی. مجھے یہ سمجھائیے گا ذرا کہ یہ آخر یہ جو خاص طور پر موجودہ حکومت سے یہ شکوہ ہی رہا ہے کہ یہ ہمیشہ صرف اپنے من پسند آواز کیوں سننا چاہتے ہیں. یعنی کہ ڈفرینس آف اوپینین تو ظاہر ہے کہ آپ کو کلیئرٹی دیتا ہے کہ جی اف دیر از سم تھنگ رانگ تو دا پیپل ہو آر کرٹیسائزنگ یو پازیٹیولی دے آر ایکچولی پوائنٹنگ اٹ آؤٹ. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا غلط ہے اور اس کی تصحیح کی جا سکتی ہے. تو یہ تو ایک پازیٹیو فیڈ بیک, اور بھلے اس کے اندر اگر کرٹیسزم بھی ہے تو یہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ میڈیا کو بھی دبانا چاہ رہے ہیں جو آپ کی دوسری سائڈ دکھا رہا ہے, یا پھر آپ اپوزیشن کو بھی اسی طرح سپریس کرنا چاہ رہے ہیں. یہ انڈیکیٹ کیا کر رہا ہے باہر کی دنیا کے سامنے؟ میرے بھائی دس ول ناٹ ورک جسے کہتے ہیں نا. اب دیکھیے بہت سے چینلز ہیں
جو ہم پر تنقید کرتے ہیں، جو عمران خان پر تنقید کرتے ہیں، ذاتی حملے کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی پالیسیز پر تنقید کرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں مطالبہ کیا کہ ان کی بندش ہو جائے، ان کو بند کر دیا جائے. نقطہ نظر ہے ہمارا ایک ہے، کسی اور کا مختلف ہو سکتا ہے. فیصلہ لوگوں کو کرنے دیجئے. اگر اے آر وائی کی رپورٹنگ صحیح ہے تو لوگ دیکھیں گے، نہیں ہے تو ان کے پاس چوائس ہے، وہ سوئچ کر لیں گے کسی اور چینل کی طرف. آج لوگ اے آر وائی دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کو پسند آ رہا ہے، ان کی کوریج کو وہ مناسب سمجھتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں، نہیں تو نہ دیکھتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ قریشی صاحب. اور یہ بات بڑی زبردست ہے. دیکھیں کہ جو ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ بہت ضروری ہے. جب لوگ آپ کی، میں ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بھی، کہ اگر ہر کوئی آپ کی جی حضوری کر رہا ہو تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں، یہ کہاں آپ سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر آپ سے غلطی ہو رہی ہے، آپ اس کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو ایسے میں یہ ایک دوسرا اوپینین دکھانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور دوسری چیز دیکھ لینا کہ آپ بھی صدف شو وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں، مجھے بھی ایکسپیرینس ہوا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نون لیگ کی کسی شخصیت کو آپ اپنے پروگرام میں لیں. When was the last time you did that? Yes, اور ظاہر ہے آپ کو ایک ڈائلاگ بنانے کے لیے، کنورسیشن کو کسی ایک منطقی انجام تک لے جانے کے لیے، اور کنورسیشن کو ایک سائڈ پہ جانے سے روکنے کے لیے بالکل آپ کو سب کی اوپینین چاہیے ہوتی ہے. لیکن آپ کی جب ریپرزنٹیشن گورنمنٹ کی طرف سے نہ ہو اور آپ پیپلز پارٹی جو اتحادی جماعتیں، دیگر جماعتیں، ان سے بات کریں تو پھر ظاہر ہے یہ ایک بڑی ایک صورتحال بنتی ہے. اور جناب بات صرف یہیں تک نہیں ہے، بات یہ بھی ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم یقین رکھتے ہیں، ہم میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آزادی اظہار رائے پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اب ہم عدم برداشت کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہ سب کو برداشت کرنے چاہیے. بالکل. ماہر قانون احمد پنسوٹا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. سر کیا کہیے گا، یہ جو پابندیاں ہیں ان کے پیچھے کوئی منطق، کوئی لاجک، قوانین کیا کہتے ہیں؟ بالخصوص اگر ہم پیمرا کی حد تک بات کریں، جتنی پھرتی سے چینل کی نشریات بند ہونا شروع ہوئی، سر کوئی ٹائم بھی تو دیا جاتا ہوگا اگر نوٹیفیکیشن آتا ہے. کیا کہے گا پنسوٹا صاحب؟ جی، سب سے پہلے تو جی یہ پروہیبیشن آرڈر جو ہے اس کی پاور انڈر سیکشن 27 ویسے ہی انلیگل ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم جب عمران خان صاحب کی تقریر کو بند کیا تھا تو اس کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جسٹس ظفر منیلا نے لکھا تھا کہ بلینکٹ پرمیشن لگانا کسی شخص کی تقریر پر وہ ویسے ہی غلط ہے. اب اسی کی کانسیکوینس میں اے آر وائی کے اوپر پابندی لگائی گئی. اس میں 3-4 جو قانونی پرابلمز ہیں جو ختم ہے. نمبر 1، اس کیس میں آپ ایک چینل کو بند کرنے یا سسپینڈ کرنے سے پہلے اس کو شو کاز نوٹس دیتے ہیں انڈر دی پیمرا آرڈیننس. وہ اس کا جواب دیتے ہیں، جواب دینے کے بعد سنوائی ہوتی ہے اور پھر آپ اس کو بند کرتے ہیں. یہ جو یکدم بند کرنے کا جی ایک ڈیو پروسیس ہے جس کو فالو کیا جانا ضروری اور کیا جاتا ہے. جی، اور وہ ڈیو پروسیس کا جو ذکر ہے وہ آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بھی ہے، پیمرا آرڈیننس میں بھی ہے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں، یہ جو یک مشت بند کرنے کا رواج ہے، یہ پاور صرف پیمرا کو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز تب دی گئی ہے اگر کوئی بہت ہی گریو سچویشن ہو جائے. یہ کہاں سے گریو سچویشن ہے کہ آپ نے ایک چیز جس کی ابھی پوری طرح اس کا ڈٹرمن بھی نہیں ہوا کہ وہ تقریر چلی ہے نہیں چلی، آپ نے خبرنامے کی ٹائٹل میں چلائی ہے یا کس میں چلائی ہے، بلیٹن میں چلائی ہے، آپ ایک چینل کو بند کر دیں جو پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے، جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے. یہ پیمرا کے قانون میں کسی طرح انویزڈ نہیں ہے، نہ ہی آئینی ہے، یہ کمپلیٹلی غیر آئینی آرڈر ہے. احمد صاحب اب یہ بتائیے گا کہ یہ تو چلیں آپ نے بتا دیا کہ غیر آئینی ہے اور یہ ایکسیپشنل کوئی ایسے سرکمسٹینسز ہو سکتے ہیں جس کے اندر ایک خصوصی اختیار ہے. اب یہ معاملہ ظاہر ہے کہ یہ آگے جائے گا، عدالت میں بھی جائے گا، یا اس کے طریقہ کار کیا ہے اس سے نکلنے کا بھی، اور کتنے ٹائم میں یہ بحال ہو سکتا ہے اے آر وائی کی نشریات؟ اور میرا اس میں ساتھ میں ایک پوائنٹ یہ پنسوٹا صاحب کہ کیا جب اس طرح کے نوٹیفیکیشن یا ایسی نوٹس جاری کیے جاتے ہیں تو کیا موقع دیا جاتا ہے آپ کو وضاحت کے لیے کہ بھائی آپ بتائیے کہ کیا ہوا؟ جی بالکل. پہلے میں آپ کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ سیکشن اس کے پیمرا کے اندر جو 30 کی کارروائی کی گئی ہے، اس سے پہلے شو کاز نوٹس کی پروویژن موجود ہے جس میں آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا جواب دیں اور کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس کے بعد سنوائی ہوتی ہے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چاہوں کہ یہ اس کے لیے سیکشن 26 پیمرا آرڈیننس میں کاؤنسل آف کمپلینٹس بنائی جاتی ہیں جہاں پر پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں، 5 ایٹ لیسٹ لوگ ہوتے ہیں ممبرز جو بھی سنتے ہیں. لیکن یہ پیمرا نے اس کا روش یہ بنا لی ہے کہ یہ اس چیز کو خود سن کر ڈائریکٹلی دن فیصلہ کرتے ہیں. دوسرا آپ نے سوال پوچھا کہ اس کی قانونی طریقہ کار کیا ہے. جی یہ چونکہ ایک آرڈر ہے پیمرا کا، اس کو سیکشن 30 سب کلوز A ہے پیمرا آرڈیننس، جس کے تحت آپ اپیل کریں گے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ پھر اس کو پہلی ڈیٹ پر سسپینڈ بھی کر دیتا ہوتا ہے آرڈر کو. اور اس طرح کے آرڈر کو تو
پاسٹ میں نظائر ہیں کہ فوراً سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. کسی کے بولنے کا حق نہیں بند کیا جا سکتا. آرٹیکل 19 اور 19A کا ہمارے آئین کا بہت کلیئر ہے. اگر آپ کو کوئی بات سے اعتراض ہے, کوئی چیز غلط ہے اس میں, اس کے مطابق آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں. لیٹس اگر آپ کو خانقاہ کی تقریر کے کانٹینٹ پر اعتراض ہے, آپ اس کے مطابق جس مرضی قانون میں کارروائی کریں. بٹ ایک اوور آل چینل کو بند کر دینا جس میں بہت اچھے باقی پروگرامز بھی چل رہے ہیں اور 99% ہو سکتا ہے چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں, اگر ایک آدھی غلطی ہے جس کی بھی ڈٹرمنیشن ہونی ہے تو اس کی بیسس پر آپ ایک چینل کو بند کر دیں. یہ تو آئی تھنک آج سے شاید 2000 سال پہلے بھی یہ کام نہ ہوتا ہو, لیکن ہماری جو سم واٹ ریاست ہے اور جو پیمرا ہے وہ اپیرنٹلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, لیکن جس طرح وہ ایکٹ کر رہے ہیں وہ تو ایسے لگ رہا ہے the whims and wishes of federal government ایکٹ کر رہا ہے. اور یہ بڑی ہی افسوسناک خبر ہے, چاہے کسی بھی چینل کے ساتھ ہو, ARY ہو یا کوئی بھی چینل ہو. ہاں, ظاہر ہے کہ آزادی اظہار رائے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے, اور خاص طور پر اس وقت جبکہ ایک ٹی وی چینل پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری احتیاط کے ساتھ اور ظاہر ہے کہ ملک کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نشریات بھی جاری رکھتا ہے اور اسی پہ کسی بھی حوالے سے بات ہوتی ہے. لیکن بہرحال آئی ہوپ سو کہ اب یہ وہ پوائنٹ کہ دیکھیں کسی بھی ادارے سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے چینل سے, وہاں پر ہزاروں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان کے روزگار کو اسٹیک پر لے آتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اب جس طریقے سے نوٹس آیا ہے, جس طریقے سے معاملات ہیں, ٹل فردر نوٹیفیکیشن آپ نے سسپینڈ کر دیا ہے, تو یہ بھی سوچنا چاہیے اس کا ہیومن ایک اینگل بھی ہے, اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور ایسے دور میں جب مہنگائی اتنی ہے اور لوگ اپنی سیلریز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جناب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے جو روزگار جہاں پہ جڑے ہیں وہ ایک پیسفل مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہاں پر کام کریں, وہاں پر آپ لوگوں کو یہ ایک طرح سے ہراسگی میں بھی آتا ہے. جی بالکل, ہراسمنٹ کی یہ بھی ڈیفینیشن ہے کہ آپ کسی کے روزگار کو تھریٹن کریں, آپ کسی کی پوزیشن کو تھریٹن کریں اور اوور آل آپ ایک پریشانی کا ایک پیغام بھیجیں. اچھا, جو فواد چودھری صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, ان کی جانب سے یہ لائسنس معطل کیے جانے کی مذمت کر دی گئی ہے, اور اپنے ٹویٹ میں فواد چودھری نے لکھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت کا یہ اقدام ناقابل قبول ہے. انہوں نے اس حکومت کو ایک بار پھر سے امپورٹڈ حکومت قرار دیا اور پھر یہ کہا کہ حکومت صرف افراتفری پھیلانا چاہ رہی ہے. یہ رات کا ان کا ٹویٹ تھا جب یہ ARY نیوز کی نشریات معطل ہونے کا یہ پتہ چلا, اور رات کو تقریباً 1 بجنے سے پہلے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا. تو یہ بڑا افسوسناک ہے جی, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جتنی اس چیز کی مذمت کی جائے ود آل ڈیو رسپیکٹ وہ بنتی ہے. تو یہ تو سیاستدانوں کی جانب سے آپ رد عمل دیکھ رہے ہیں جو مذمت کر رہے ہیں, لیکن عوام کی جانب سے بھی بھرپور اس پر ریاکشن آیا ہے. وہ لائسنس معطل کیے جانے کو حق اور سچ کی آواز دبانے کے مترادف قرار دے رہے ہیں. عوام کہتے ہیں پاکستان ایک جمہوری ملک ہے یقیناً, اور ملک میں سب کے حقوق ہیں. ARY نیوز کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے, اور ARY نیوز دنیا بھر میں حق اور سچ کی آواز بنتا جا رہا ہے. یہ کہنا تھا لوگوں کا, ذرا ان کا ریاکشن دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں واحد ARY وہ چینل ہے جو حق اور سچ کی بات بتاتا ہے, اور حق اور سچ کی بات تمام لوگوں تک, تمام پاکستانیوں تک اور اوورسیز پاکستانیوں تک یہ حق اور سچ کی آواز پہنچاتا ہے, جس لیے اس چینل کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل بند نہیں ہونا چاہیے. یہ لاکھوں لوگوں کی آواز ہے اور لاکھوں لوگ اسے دیکھتے ہیں, باہر اوورسیز دیکھتے ہیں. یہ بہت غلط پیغام جاتا ہے ہمارے دوسرے انٹرنیشنلی. یہ انٹرنیشنل بہت بڑا چینل ہے, اس کو کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں لا قانونیت جس طرح جنم لے رہی ہے اور جس طرح میڈیا پہ پابندی لگ رہی ہے اور بیسک رائٹس جو ہیں لوگوں کے ان کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے, یہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں. میڈیا پہ پابندی لگا کر, لوگوں پہ پابندی لگا کر وہ پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ARY پہ جی ان کی دشمنی ہے. یہ امپورٹڈ حکومت جب سے آئی ہے ARY پہ ہمیشہ مشکل وقت آیا ہے, اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس طرح اگر ARY کو ہمارے دلوں سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایسا نہیں ہوگا. اچھا جی, تو بہرحال اللہ کرے کہ یہ جو معاملات ہیں وہ سیٹل ہو جائیں. اور دوسرا ویسے بھی آپ باقی جگہوں پر آئی ایم شیور کہ نشریات ہماری ڈیجیٹل میڈیا پہ ادھر ادھر دیکھ پا رہے ہوں گے.